رمضان المبارک کی فضیلت دیکھیں ہوں، کہ ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں واہ واہ کہ رمضان المبارک میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، واہ واہ واہ، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر جنت کے وعدے، پھر اس کے علاوہ کئی فضائل کے ساتھ ساتھ جب اس کی وعید کی بات آتی ہے ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہوں، اور اس میں نیک اعمال کرتے ہوئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس میں نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو وہ شخص ہلاک ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد دعا دی ہے. اب اس میں ایک بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ واہ واہ واہ، مفلس کون ہے؟ ہوں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں؟ آہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مفلس وہ ہے جو نیکی تو کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، رمضان المبارک میں روزے تو رکھتا ہے، نیک کام تو کرتا ہے لیکن گالی بھی دیتا ہے. واہ واہ واہ، اللہ، وہ رمضان المبارک کے روزے تو رکھتا ہے، نیک کام تو کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن کسی پہ تہمت بھی لگاتا ہے، ناحق کسی کو اذیت بھی دیتا ہے، ناحق قتل بھی کرتا ہے. تو جب وہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس کی نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہ شخص جس کو اس نے گالی دی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا ثواب، اس کے نمازوں کا ثواب، اس کے نیکیوں کا ثواب اس کے ذمہ دے دے گا. ایک شخص آئے گا وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دے دے گا. ایک شخص آئے گا یا اللہ اس نے مجھے ناحق اذیت دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو دے دے گا. ایک شخص آئے گا یا اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اس کا دے دے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی اور وہ مفلس ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مفلس وہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں روزے تو رکھتا ہے، عبادات تو کرتا ہے، یا رمضان المبارک کے بھی علاوہ نمازیں تو پڑھتا ہے، نیک اعمال تو کرتا ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے اس کے پاس، حقوق العباد نہیں ہے اس کے پاس. یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی کتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ بندہ اللہ کے حقوق تو پورا کرے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو میری گزارش ہے تمام سامعین سے، تمام سننے والوں سے، تمام مسلمان بھائیوں سے کہ آپ جب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، نیک اعمال کریں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کی برکتیں سمیٹیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. اپنے بھائیوں کو نہ ستائیں، اپنے دوستوں کو نہ ستائیں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا کوئی روزہ رکھتا ہے اور ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کے رمضان المبارک کے روزے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ بھوکا پیاسا ہے. یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو وہ جھوٹ نہ بولے، وہ اللہ کے بندوں کو نہ ستائے، ان کو اذیت نہ دے، ان کو تنگ نہ کرے. اگر وہ تنگ کرے گا، روزے رکھتا رہے تو اس کا روزہ رکھنا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر اس کے ذمے اس روزہ رکھنے کی نیکیاں آ بھی رہی ہیں، اس کو وہ نیکیاں مل بھی رہی ہیں، تو حشر کے روز وہ نیکیاں اس کی ساری بڑھ جائیں گی. اس کی نمازوں کی نیکیاں اس کے حصے میں آ بھی رہی ہیں تو حشر کے روز اس کی تمام نیکیاں بڑھ جائیں گی. اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ مفلس ہوگا. اچھا مفتی صاحب، جیسے مثال کے طور پر صلہ رحمی کے لیے ویسے ہمیں تاکید کی گئی ہے. جی اسلام کہتا ہے آپس میں صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں خاص طور سے آپ جو ہے آپس میں ان سے رشتہ نہ توڑیں، اس نے سلوک رکھیں ساتھ. جی جی اسپیشلی کہا گیا یتیموں کا خیال رکھیں. لیکن احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک میں اسپیشلی کہا جاتا ہے، یعنی احادیث میں ملتا ہے کہ تم دوسروں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کیا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا تاکید فرمائیں گے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ اپنے بڑے بوڑھوں سے بھی سنتے ہیں اور بڑے بوڑھے بھی بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. عموماً کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے حوالے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے بات کی ہے، یہ والدین نے بات کی ہے، یہ کہیں اس کا حوالہ تو نہیں مل رہا. تو وہ یہ دیکھیں کہ اس میں تاثیر کتنی ہے، ان کی باتوں میں تاثیر کتنی ہے. عموماً بڑے کہتے ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں کہ جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا.
ایک نہ ایک دن جو کسی کے ساتھ کوئی برا عمل کرے گا ایک نہ ایک دن لوٹ کر وہ اس کے ساتھ وہ عمل ہوگا, اور جو کسی کے ساتھ اچھا عمل کرے گا وہ اس کے ساتھ لوٹ کر ہوگا. تو یہاں پر اس حدیث سے اس کا حوالہ ملتا ہے. اگر جو حدیث کے حوالے ڈھونڈتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ اگر یہ جو خدمت انسانیت ہے نا وہی یہ اسی میں آتا ہے, حقوق العباد میں آتا ہے, بندوں کے حقوق میں آتا ہے کہ جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو حقوق العباد کو پورا کرتا ہے. تو یہ اسی کا اثر ہے کہ آج ہم الحمدللہ با اختیار ہیں, ہم صاحب نصاب ہیں, ہم صاحب حیثیت ہیں. اگر ہم کسی یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں, کسی غریب کی غربت کو دور کر سکتے ہیں, کسی مسکین کی مدد کر سکتے ہیں, کسی سفید پوش کی مدد کر سکتے ہیں, اس کی خدمت کر سکتے ہیں, تو یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں لوٹ کر, اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جاننے والوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمیں کیا پتا ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں, ہمیں یقین کرے نہیں پتا. وہ سمجھ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جانتا ہوں میرے کتنے رشتہ دار ہیں اور کہاں ہے, تو وہ اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. اس کو کیا پتا اس کے کتنے رشتہ دار ہیں. اور اگر ہم ایک آنکھ سے دیکھیں تو ہم سبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ تو میں نے بہت دور کی بات کر دی, قریب میں بھی ہم بہت سے رشتہ داروں کو پہچانتے جانتے نہیں ہیں. اور آج ہم کس حال میں ہیں, مستقبل میں ہمارا کیا حال ہو, تو اگر ہم یہ نیکی دوسروں کے ساتھ کریں گے تو یقیناً اس کا اجر لوٹ کر ایک تو دنیا میں ہمیں اجر بھی ملے گا جو ہمارے آخرت میں کام آئے گا, صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے یہ, بالکل یتیم کی کفالت صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اور تیسری چیز مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ آپ کے بھی کام آ جائے. اور اس کے علاوہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتنی پیاری حدیث کہ کسی نے یتیم کی کفالت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں درمیان میں. واہ 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 واہ, ایسا فاصلہ ہوا. تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیجیے. مثال کے طور پہ اکثر و بیشتر بے شمار احادیث ہیں اس حوالے سے, اس کے باوجود ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں کہ یتیموں کا جو مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو کم عمر ہے, بالغ نہیں ہوا, یتیم ہے ابھی, اور اس کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے یا پراپرٹیز وغیرہ ان کے پاس اچھی خاصی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہی کے اپنے رشتہ دار, انہی کے اپنا جو خون ہے ان کا سگا, وہ اس کے ساتھ بے انتہا مطلب کوئی برا سلوک کرنے کے لیے, یعنی کہ چند پراپرٹیز کے چکر میں یا پیسوں کے چکر میں یا دولت کے چکر میں اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اس حوالے سے احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں, ان کے اوپر کتنا بڑا جو ہے وہ ظلم ہے یا کتنے عذاب کے مستحق ہیں, اس حوالے سے بتائیے. یہ اس میں تو بہت سخت وعید ہے, اور احادیث ہی نہیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں کئی جگہ یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ یتیموں کو آت الیتامو, یہ کہ یتیموں کو ان کا حق دے دو. اور اگر کوئی یتیم ہے, وہ بچہ ہے, وہ اب بچہ ہے اور اس کے والدین مر گئے, اب انتقال ہو گیا ان کا, اب اس نے وراثت میں کچھ چھوڑا ہے, اس کی وراثت میں کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے, تو وہ آپ کے پاس امانت ہے. اب آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہو تو اس کا وہ تمام گناہ آپ کو ملے گا جو امانت میں خیانت کرنے والے کو ملتا ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له, اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس نے امانت میں خیانت کی. یعنی کہ اس حد تک بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی یتیم کا, ایک تو امانت اور پھر اوپر سے یتیم, اور آپ کسی یتیم کا حق مارتے ہو تو جو ایک چیز ایمان آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی, آپ مومنین میں سے نہیں رہیں گے. تو یہ آپ کے پاس اس یتیم کی امانت ہے, آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے, اس کے ایک نقطے کو بھی آپ نہیں کھا سکتے, اس کے جو مال ہے. ہاں البتہ اس کی کفالت میں جو چیز اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے آپ اس کو ایمانداری سے استعمال کریں, لیکن اس میں امین ہونا اولین شرط ہے. اس میں انتہائی ڈریں کہ کہیں بھی کچھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ سے جو ہے کوئی بھی ایک نقطے کے برابر بھی اس کے حق میں سے آپ نے کچھ کھا لیا, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یتیم فقط انہیں شمار کیا جائے گا کہ جو نابالغ ہیں یا بالغ ہونے کے بعد بھی جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے اور ان کی کسی زمانے میں وراثتوں میں مطلب ان کے حقوق تھے جو ان کی پراپرٹیز میں حصے تھے, تو ان کو بھی یتیم شمار کیا جائے گا یا فقط نابالغ بچوں کو یتیم شمار کیا جائے گا؟ نہیں, اس میں تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے اس میں یہ ہے کہ یتیم جو ہے بچہ ہوتا ہے اور بچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یتیم اگر لڑکا ہے تو لڑکا یتیم اس وقت تک شمار کیا جائے گا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اچھا, جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ یتیم شمار کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایسا کبھی نہیں تھا کہ یتیم, اسلام میں ہمیشہ سے یتیم کا اگر حصہ ہے تو وہ اس کو ملے گا, اسلام میں ہمیشہ سے ہے. جب وہ بالغ ہو جائے, اب جس کے پاس اس کی چیزیں موجود ہیں, یتیم کے مال موجود ہے جس کے پاس, تو اس پر لازم ہے کہ اس کے بالغ ہوتے ہی وہ اس کے حوالے کر دے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی یہ بالغ تو ہو گیا لیکن ابھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ جو پیسہ ہے وہ اسے دے گا, وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے,
تو پھر وہ خلوص نیت اس کی دیکھتے ہوئے، اگر اس کی واقعی نیت خالص ہے تو خلوص نیت دیکھتے ہوئے اس کو شعور کی منزل پر بھلے سے پہنچنے دے، لیکن بالغ ہو گیا تو وہ یتیم نہیں رہا، اب مال کا حقدار وہی ہے۔ اب جہاں تک بچی کا معاملہ ہے، لڑکی کا معاملہ ہے، تو لڑکی اس وقت تک یتیم میں شمار ہوتی ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، بھلے سے وہ بالغ ہو جائے، بھلے سے وہ بالغ ہو جائے، لیکن جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، اس کا خاندان نہ بچ جائے، اس وقت تک وہ یتیم میں شمار ہوگی، اور اس پہ تمام وہی حقوق لاگو ہوں گے جو ایک یتیم پر ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا، یہ جو لڑکا جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب اس کا حق جو حقدار ہو گیا پراپرٹی، جی حقدار ہو گیا، اس سچویشن میں بھی آ کر جی اگر اس کے جو بڑے ہیں وہ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے، تو اس زمرے کے اندر ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ لڑکا یا پھر اس کے جو حقوق دینے والے ہیں جو اس کو نہیں دے رہے؟ حقوق دینے والے اگر نہیں دے رہے تو وہی ذمہ دار ہوں گے نا، اگر وہ دے نہیں رہے۔ لیکن اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں بھی شعور کی کمی ہے، باشعور ہے، تو پھر تو وہ ذمہ دار ہوں گے، وہ ذمہ دار ہوں گے، ان کے لیے سخت ولا یحض علی طعام المسکین، قرآن میں صاف حکم ہے، اس کے تو سخت وعیدیں ہیں، وہ تو اپنے لیے جہنم کی آگ بنا رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ لوگ۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ باشعور ہے، وہ بالغ ہو گیا ہے، اس کا حق اسے دے دینا چاہیے۔ اور یہ تو آپ حق کی بات کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو یتیموں مسکینوں کو تلاش کر کر کے کوشش کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ اور عموماً بہت سے لوگ، ایک اور بات میں ایک نقطہ یہاں اٹھانا چاہوں گا، بہت سے لوگ صرف محدود کر دیتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کی مدد کرنا رمضان المبارک کی حد تک، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں، بالکل بالکل، آپ کوشش کریں، آپ خود تلاش کریں، آپ کے رشتہ داروں میں مل جائیں گے۔ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں، صحیح، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، سب سے بہترین زکوٰۃ وہ ہے، سب سے بہترین خیرات وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیتے ہیں۔ کوئی سوال کرتا ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہے وہ مستحق تو ہیں زکوٰۃ کے، لیکن جو ہے میں سوچتا ہوں کہ ان کو زکوٰۃ دوں گا تو ان کو برا نہ لگ جائے، تو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے آپ زکوٰۃ دو، اور اس کو بولو ہی نہیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہو۔ شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی میں کوئی محتاج ہے، کوئی مستحق ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو دے دو، عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو، آپ نہ بتاؤ۔ اور رشتہ دار ہی کیا، کوئی اور ہے، آپ کا دوست ہے، احباب ہے، یا کسی کو بھی دے رہے ہو۔ کچھ لوگ تو بول کے لے لیتے ہیں، اور کچھ تو سفید پوش خوددار لوگ ہوتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، ان کو زکوٰۃ دینے کا جو اجر ہے وہ کچھ اور ہی ہے، اس کا تو اجر بہت ہی زیادہ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کی تعلیم میں پیسے لگا دیں، کسی کی کفالت میں، وہ بچہ پڑھے گا، اس کی پورے سال کی فیس بھر دیں۔ ہر سال آپ یہ سوچ لیں کہ اس بچے کی پورے سال کی فیس بھر دوں گا میں، وہ صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے لیے۔ وہ بچہ پڑھ رہا ہے اور آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے، اس کو شعور آتا جا رہا ہے، وہ پڑھتا جا رہا ہے، آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے کچھ کام کاج کر سکتا ہے، تو آپ اس کو پیسے نہ دیں، اس کو ایک سبزی کا ٹھیلا لگا کے دے دیں، تاکہ اس کا کاروبار چل جائے، پورے سال وہ اپنے اس سے کام کرتا رہے اور روزی کماتا رہے، ہر وقت وہ جو ہے وہ بھوکا پیاسا نہ رہے، یا سبزی کا ٹھیلا نہیں تو کچھ اور کام کر دیں، یا وہ دیکھ لیں کہ کس حیثیت کا، کس حد تک کا وہ کام کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ ہونے لگ جائے نا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جہاں دینے ہیں وہاں دے بھی، اور جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں میں ابھی اس کی بنیادی ضروریات رمضان المبارک میں پوری ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ رمضان میں شرط نہیں ہے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کی شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کی شرط ہے سال پورا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال بہت سے لوگ رمضان المبارک میں دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو بھلے دیں، وہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ثواب مل جائے گا، اور ملتا ہے بلا شبہ، احادیث بھی ہیں، تو ملتا ہے زیادہ ثواب، ہر اجر کا زیادہ ثواب ہے رمضان المبارک میں، تو دیتے ہیں تو کوشش کریں اس کی بنیادی ضروریات تو پیسے دے کر پوری کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ میں کیا کام اس کو کرا دوں، کون سا کاروبار کرا دوں، کوئی ٹھیلا لگا دوں، کوئی دکان کھلوا دوں، کوئی چیز کی چھوٹی سی شاپ کروا دوں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے ان پیسوں سے یہ کام بھی کرتا رہے، اور اس کی پوری زندگی جو سنور جائے، گزر جائے۔ یا کسی کو ہنر میں لگا دیں، کوئی بچہ ہے اور بہت بڑا بچہ نہیں ہے، ابھی اس کی سیکھنے کی عمر ہے، اور وہ سیکھ سکتا ہے، کوئی ہنر سیکھ سکتا ہے، وہ میکینک بن سکتا ہے، یا وہ کمپیوٹر سیکھ سکتا ہے، یا کوئی بھی ہنر سیکھ سکتا ہے، اور وہاں فیس دینی ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی فیس دے دیں، اس کا ہنر لگوائیں، یقین کریں اس کی اگر 100 نسلیں ہوں گی، 100 نسلیں اس کی جو پیدا ہوتی رہیں گی، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ 1000 نسلیں ہوں گی، 1000 نسلوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن کوشش کریں اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں،
رشتے داروں میں نہیں ڈھونڈ سکتے دوستوں میں ڈھونڈیں, دوستوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے پڑوسیوں میں ڈھونڈیں, پڑوسیوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے پھر باہر نکلیں, لیکن آپ کو مل جائیں گے اپنے قریبی. اچھا کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں اکثر معاشرے میں, ہم اپنی آپس میں ہی دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر کہ میرا سگا بھائی, ایک مثال دے رہا ہوں, میرا سگا بھائی ہے وہ محتاج ہے, وہ مستحق ہے, میں مطلب میرے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن میں اس کو 1 روپیہ نہیں دے رہا, میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں لاکھوں روپے کے لیے. اب اس سچویشن میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ وہ آپ نے جو ایک بات کہی تھی صلہ رحمی, یہ عمل جا رہا ہے صلہ رحمی کے خلاف. وہ اپنے بھائی کی تو مدد نہیں کر رہا, اور اسلام دیتا ہے صلہ رحمی کا حکم, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. صحیح نہیں, وہ کر تو رہا ہے لیکن مثال کے طور پر دوسروں کی علاقوں میں مدد کر رہا ہے, دوسروں کی کر رہا ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ. تو اللہ کا حکم مانو بھائی, کیوں اپنے پیسوں کو ضائع کر رہے ہو؟ تمہارا رشتہ دار محتاج بیٹھا ہوا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے تم؟ تم اپنے رشتہ داروں کی ضرورت پوری کرو. تمہارا بھائی ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اپنے بھائی کو زکوٰۃ دو, تمہاری بہن ہے زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اپنی بہن کو زکوٰۃ دو, اس کے بچے زکوٰۃ کے مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دو. اور ضروری نہیں ہے, میں نے کہا نا ضروری نہیں ہے کہ تم پیسے دو, بنیادی ضروریات پیسوں سے پوری کر دو, اور پھر دیکھو کہ وہ کس طرح اس کا جو ہے معاملہ بن سکتا ہے کہ وہ کوئی کام کر لے اس پیسوں سے, یا کوئی ہنر سیکھ لے, یا کوئی کورس کر لے, کس طرح سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے, وہ وسیلہ بن جاؤ یار اس کے لیے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اچھا ہم نے کچھ روایتوں میں پڑھا مثال کے طور پہ کہ وہ صدقہ مانا ہی نہیں جائے گا, یا وہ زکوٰۃ مانی ہی نہیں جائے گی اگر آپ کے یہاں کوئی قریبی رشتہ دار ہے, آپ کا قرابت دار, بہن بھائی, جو کوئی بھی آپس میں مستحق اور آپ کسی اور کو. روایت ایسی ملتی ہے, لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن روایت ایسی ہے, اور میں بھی شعور کیا کہتا ہے, اور میں بھی اسی فہم پر ہوں کہ رشتہ دار کے ہوتے ہوئے آپ باہر جا رہے ہو تو وہ زکوٰۃ کسی کام کی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا بہت ہی, کیونکہ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہے, جیسا کہ آیت کا مفہوم ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی امت پر فرض کیے گئے تھے. سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو پہلی امت والے تھے گویا ان پر بھی 30 روزے تھے, اور اگر روزے تھے تو اس کی کیفیت سیم یہی تھی یا ڈفرنٹ تھی؟ کائنڈلی مجھے نہیں, پہلی جو امت تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. صحیح. اب اللہ تعالیٰ کا سکھانا دیکھیں اپنے بندوں کو, واہ واہ واہ, اللہ تعالیٰ کا سکھانا دیکھیں اپنے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے, اور پھر بتا رہا ہے صرف تم پر نہیں کیے گئے, جس طرح سے تم کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور یہ تمام پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے فرض تھے. ان کی کیفیت یہ نہیں تھی, اچھا ان کے ایام یہ نہیں تھے, خاموشی کے بھی روزے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, کچھ زیادہ بھی روزے ہوتے تھے, کم بھی روزے ہوتے تھے, لیکن کیفیت الگ ہوا کرتی تھی ان کی. رمضان کے نہیں ضروری تھے, مہینہ جو ہے وہ مخصوص نہیں تھا, ان تمام کی کیفیت الگ تھی, لیکن روزے تمام پر فرض کیے گئے, تمام امتوں پر فرض کیے گئے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. اب اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہا ہے اور پھر یہ بتا بھی رہا ہے کہ پہلی امتوں پر اور تم پر کیوں فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, شاید کہ تمہارا پرہیزگاری کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ روزے بن جائے.